چلو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے ذہن کھول دے. بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا جی یہ تو خاص طور پہ باپ کو کاپی کرتی ہیں سر. اس لیے کہا کہ مسجد میں فرض پڑھ کے کچھ نمازیں گھر پہ پڑھا کرو. ہمارے گھر قبرستان نہ بن جائے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ نا 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے سوائے انسان کے. جہاں ناپاکی ہوتی ہے نا جی وہاں ناپاک جنات کی آمد و رفت بھی رہتی ہے. یہ جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں نا یہ میاں بیوی میں جب جھگڑا کراتے ہیں نا اوئے ہوئے ہوئے سر جشن کا اہتمام ہوتا ہے. باہر مسجد سے آواز آتی ہے اور کئی لوگوں کو نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ایسا پھر ان کے تالے لگا دیتے ہیں کہ اذان کی آواز اس کو نہیں آتی. ہر کسی کو نہیں آتی. تسلسل کے ساتھ گفتگو اور کاروبار کرتے رہتے ہیں. آواز نہیں آتی. چلو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے ذہن کھول دے. اچھا اس سے ذہن تو کھل ہی جائے گا, رزق کھل جاتا ہے, رزق کھل جاتا ہے, بچوں کے نصیب کھل جاتے ہیں, بھاگ کھل جاتا ہے. خاص طور پہ بیٹیوں کے نصیب کھل جاتے ہیں. بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا جی یہ تو خاص طور پہ باپ کو کاپی کرتی ہیں سر. اگر مرد نماز گھر میں پڑھتا ہو تو بچیاں پڑھتی ہیں. اس لیے کہا کہ مسجد میں فرض پڑھ کے کچھ نمازیں گھر پہ پڑھا کرو. ہمارے گھر قبرستان نہ بن جائے. یس تاکہ گھر قبرستان نہ بن جائے. اچھا سر جی آج کے نا جی اس پروگرام میں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے یار, وہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو شاید کچھ بات آگے نکل جائے. بھائی جان اس کائنات میں نا جی اس کائنات کا ذرہ ذرہ نا 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے سوائے انسان کے. کیونکہ انسان کے ساتھ کچھ معاملات ہیں. بچوں کے پیٹ لگا ہوا ہے, اس نے خود ہی کمانا ہے, خود ہی کہیں نہ کہیں وہ بزی ہونا ہے اس نے. یس غلط جگہ بزی ہونا ہے. درختوں نے نہیں کسی کام جانا. ہاں درخت 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے, اس کا ہر پتا عبادت کرتا ہے, لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس نا مخصوص عبادات ہے. اچھا پورا قرآن نہیں ہے. پورا قرآن صرف حضرت انسان کے پاس ہے. اب درخت جو ہے نا جی وہ 24 گھنٹے عبادت کرتا تھا, تو اچانک کیا ہوا کہ ایک دن نا جی اس کا سودا ہو گیا. ایک بندہ آیا, اس نے پیسے دیے, درخت کو کاٹا. اب اس نے چونکہ جڑوں سے کاٹ دیا اسے اور یہ ملکیت اس کی ہو گئی ہے, تو اس کی عبادت اس پہ فرض ہو گئی. اب وہ اس کو لے کے جدھر بیچے گا نا جا کے, جو اس کو خریدے گا پھر اس کے اوپر اس کی عبادت فرض ہو جائے گی, کیونکہ وہ جڑوں سے کاٹ لایا. تو ذمہ داری اس کی ہو گئی سر. اب فرنیچر جو ہے نا جی اس کا بننا شروع ہو گیا ہے. جہاں فرنیچر بن رہا ہے وہاں اگر نماز نہیں پڑھی جاتی, قرآن نہیں پڑھی جاتی, تو وہ تنگ ہو رہا ہے. اگر شکر گزاری نہیں کی جاتی تو وہ پھر ٹھیک ہے جی. اب وہ خرید کے لے کے آیا ایک بندہ اپنے گھر کے اندر, اس نے اپنے ڈرائنگ روم میں سجا لیا, بیڈ روم میں سجا لیا, بیڈ جو تھا وہ بیڈ روم میں سجا لیا, صوفہ ادھر سجا لیا. اگر اس کے قریب نماز کی اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی اور نماز کا اہتمام نہیں ہوتا تو وہ بیڈ آپ کو سونے نہیں دے گا, کیونکہ وہ بیڈ بے چین ہو گیا. ہماری بیٹیاں, ہماری بہویں, ہماری والدہ محترمہ کیوں بیڈ کے اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے؟ کہ اس بیڈ کو سکون پہنچے, کیونکہ وہ عبادت کرتا تھا. اب اس کی جڑیں چکے نہیں رہیں تو اب وہ میرے گھر پہ آ گیا. اب اس بیڈ کے اوپر وہ بیٹھ کے میری اماں قرآن پڑھتی ہے تاکہ اس بیڈ کو سکون ہو اور مجھے یہ سکون سے سونے دے. اللہ اکبر. اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں, مثلا برتن, وہ زمین کے اندر جو نباتات تھیں وہ ساری زمین سے نکال کے اکٹھی کر کے ان کو اس برتنوں کی شکل میں دے دیا ہے. اگر وہ برتن پلیٹ آگے پڑی ہوئی ہے, اب وہ عبادت نہیں کرتی, چونکہ وہ زمین میں تھی تو کرتی تھی, زمین سے جڑی ہوئی تھی. آپ نے اس کو اکھاڑ لیا تو اپنے ذمہ لے لیا, اپنے ذمہ لے لیا. اب وہ اس میں سالن ڈال کے اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو نہیں شروع کیا تو وہ پلیٹ آپ کو وہ کھانا نہیں ہضم ہونے دے گی. وہ آپ کے اندر بیماریوں کے بہت سارے جو جراثیم ہیں وہ لے جائے گی. میرے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا جی, میاں بیوی کا جھگڑا, اولاد کا ماں باپ کے ساتھ جھگڑا, ان جھگڑوں کی سب سے بڑی وجوہات جو ہے نا جی گھروں کے اندر وہ عبادات کا نہ ہونا ہے. وہ پاکی اور ناپاکی ہے سر.
اب گھروں کو پاک رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں پر عبادات ہوتی ہیں. ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے جو جوتے ہیں وہ کم سے کم آپ کے گھر کے اندر جائیں. وہ ناپاکی لے کے آتے ہیں, ناپاکی لے کے جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلتا مجھے کہاں نماز پڑھنی ہے, کہاں بیٹھنا ہے, کہاں پاک ہے, کہاں پر. جوتے اندر نہیں جانے چاہیے, یا پھر کوئی اسپیشل جوتے ہونے چاہیے جو اندر ہی رہتے ہیں. ہاں, آپ گھر کے ایک جگہ پہ اپنے باہر والے جوتے اتار کے دوسرے جوتے پہن کے پھر وہاں سے آگے کریں. یہ اہتمام ضروری ہے, بہت ضروری ہے سر, ورنہ پاکی اور ناپاکی یہ نسلوں کے لیے اہتمام ضروری ہے. اچھا, جہاں ناپاکی ہوتی ہے نا جی, وہاں ناپاک جنات کی آمد و رفت بھی رہتی ہے. اچھا, ظاہری بات ہے, وہ پھر وہ ایک پورے کا پورا سسٹم ہی اور ہو جاتا ہے. ناپاک جن جو ہوتے ہیں نا سر, یہ شیطان کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. جسے ہم کہتے نہیں کہ شیطان آپ تھے پتہ نہیں کتنے گئے, چیلے یہ تھے چیلے. ہاں, وہ چیلے سارے گھوم رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے سر, اور وہ ناپاکی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جی ایبسلیوٹلی. گھروں کے اندر پہلے باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے, باہر ہوتے تھے. باہر ہوتے تھے, دور ہوتے تھے. تو وہ جو باتھ روم کے لیے شوز استعمال کرتے تھے, جوتے, وہ باہر ہی پڑے رہتے تھے. اب باتھ روم پہلے تو آ گیا 4 دیواری کے اندر, اب بیڈ روم کے اندر آ گیا. مسٹ ہو گیا اٹیچ باتھ روم. بڑے ششکے سے بتاتے ہیں, بڑے فخر سے بتاتے ہیں. سر اللہ آپ کی حفاظت کرے, کئی لوگ واش روم کے اندر گفتگو بھی کر لیتے ہیں. ہاں, اگر سر وہاں پر عبادات کا اہتمام ہو جائے, ان تھوڑی سی چیزوں کا خیال رکھا جائے, تو گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہو سکتا. اللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ. یہ جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں نا, یہ میاں بیوی میں جب جھگڑا کراتے ہیں نا, اوئے ہوئے ہوئے سر, جشن کا اہتمام ہوتا ہے. جتنی دیر میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں, ان کے ہاں جشن کا اہتمام ہوتا ہے. جتنی دیر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہتی ہے, ان کے ہاں جشن کا انتظام ہوتا ہے. گھروں کے اندر جو ہمارے چیزیں استعمال کی ہیں, وہ چونکہ جب زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں تو عبادت کرتی تھیں. اب چونکہ آپ کے اوپر فرض ہے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام اور قرآن کا اہتمام ہو جائے گا, تو لڑائی دور نکل جائے گی. اللہ. پاکی اور ناپاکی کا تھوڑا سا انتظام ہو جائے گا تو لڑائی دور نکل جائے گی. اور یہ کوئی بہت محنت و طلب کام نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں سکون ہو تو آپ کر سکتے ہیں سر. یہ اہتمام تو باقی. ٹھیک ہے جی, تیسری اور آخری بات ذرا خطرناک ہے سر, کمائی کیسی آ رہی ہے؟ اوئے, تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے. سورس آف انکم کیا ہے؟ سورس آف انکم کیا ہے؟ اور آپ کے اندر جو گھر کے اندر مال ہے, کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے؟ اگر تو ایسا ممکن ہے, میں نے بڑے گھر دیکھے ہوئے ہیں سر. میری ایک پھپھو تھی, تلمبے میں رہتی تھی, اس کے نا جی 7-8 بیٹے, سارے شادی شدہ. لیکن نا جی وہ جو میری پھپھو تھی نا جی, اس گھر کا نظام ایسا تھا کہ بھئی تخت پوش پڑا ہوا ہے, جائے نمازیں لگی ہوئی ہیں, مجال ہے کوئی بچہ بھی جوتا پہن کے اندر آ جائے. اوئے اچھا. نو, ایسے کوئی معافی نہیں. چیف آف آرمی سٹاف, جوتے بار. یس, کھانے کا انتظام, سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانے ہیں. کئی دفعہ مجھے نہیں پتہ چلتا تھا یہ کس کا بچہ ہے جو رویا ہے اور کس نے اٹھایا ہے, اور فوراً اس کو نہلایا دھلایا فریش کر کے لے آئی ہے. وہ پتہ نہیں اس کی ماں تھی, ماسی تھی, خالہ تھی, پھوپھی تھی. ہاں اس میں, لیکن وہ سارا. یس. اور گھر میں نماز کا اہتمام ہے, قرآن کا اہتمام ہے, اور 8 بھائی ہیں اور 8 بہو ہیں, اور کتنے 200 کروڑ بچے ہیں, اور کوئی جھگڑا نہیں ہے, ایسا پرسکون. تو مجھے نا جی جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوتا ہوں, یہ بات کر رہا ہوتا ہوں, تو مجھے نا وہ میری پھپھو کا گھر یاد آ جاتا. وہ پکچر پوری کی پوری وہ آتی ہے کہ یس, پوری فلم. اور یہ ایک نہیں سر, یہ ایسے کئی گھر میں نے دیکھے ہوئے ہیں جن کے اندر جو ہے نا جی خاص طور پہ اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ جوتے کا پورشن ہے بالکل باہر, وہاں سے وہ فوراً بھائی بن جوتا اندر نہیں لے کے جانا, اور اندر قالین بچھے ہوئے ہیں یا نہیں بچھے ہوئے, اور اندر ان کے واش روم بالکل صاف ستھرے, اس کا جوتا الگ سے رکھا ہوا ہے, اور گھر میں قرآن کا اور نماز کا اہتمام ہے. گھر کے اندر انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے کہ یہ نماز کی جگہ ہے, گھروں کے اندر خواتین خاص طور پر. جی سر, جی سر, جی سر. میں کہتا ہوں جی میری گولی مار دیں مجھے گھر میں, اگر میں اپنے گھر میں اس طرح چلا جاؤں. میری وائف لائسنس شاید بنوا رہی ہے,
ضروری تھوڑے واسطے یہ سر ایک بات چلنے کے لیے تو مجھے امید ہے کہ بلکہ مجھے یقین ہے کہ اگر اس بات سے کوئی استفادہ حاصل کر لے تو اس کو فائدہ ہے، اگر وہ اس میں سے کوئی کیڑے نکال لے. لیکن آپ نے جو بھی بات کی کہ میری وائف جو ہے وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ڈسپلن گھر کی خاتون جو ہے وہی مینٹین کر سکتے. سر خاتون ہی کر سکتی ہے، بندہ تو کھچر ہو رہے ہیں باہر کے دیکھ گھر ہے اس کا نا سر، اس کا وہ اس پہ ڈومینیٹ ادھر وہ کر رہے ہیں، ملکہ ہے سر، ملکہ گھر کی. ہاں جی. تو یہ سارا جو پیغام تھا یہ وہ خاتون کے لیے تھا. ہاں، ملکہ وہ ہے اس گھر کی جس نے اپنے خاوند کو بادشاہ بنایا ہو، جس نے غلام بنایا ہو تو پھر وہ غلام ہی ہے، وہ بھی غلام ہے، وہ بھی غلام ہے، وہ خود بھی غلام ہے. یس سر، یس، لیول اس کا بھی اتنا ہی رہے گا، اتنا ظاہر ہے، اتنا رہے گا سر. تو یہ صرف نا میری جو بہنیں اور بیٹیاں ہیں یہ گھر میں یہ اگر اہتمام کر لیں، نمبر 1 جھگڑا ختم، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں، رزق بے پناہ اندر گھومے گا، اللہ اکبر، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، رزق کی کوئی تنگی نہیں ہوگی. زکوٰۃ کو وقت پہ ادا کرنا ہے، جو اللہ نے مال دیا ہے، گھر میں نماز اور قرآن کا اہتمام کرنا ہے، پاکی اور پلیتی کا خیال رکھنا ہے، جنت، اللہ دونوں جہانوں میں جنت. اور یہ کوئی بہت بڑا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اگر آپ اس کو پریکٹس بنا لیں تو خود ہی یہ لائف سٹائل ہی بن جاتا ہے، زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے.